ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ عمر خان صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم فریحہ جی، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. فریحہ، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے موجود ہوتے ہیں جو ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمیں ہمت دیتے ہیں، ہمیں سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ چیز آئی ہے، یہ شکر ادا کرو، اللہ پاک اور دے گا. یہ ہمارے گھر والے ہوتے ہیں. لیکن ایسے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات میں کیڑے نکالتے ہیں یا ہمیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر رہے ہوں. ایسے بھی بہت سارے گھر والے بھی ہوتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف باہر والے ہی ہمارے ساتھ ایسے ہوں گے. ہماری سوسائٹی میں ہم امیڈیٹ ریلیشن شپس کے ساتھ رہتے ہیں. ان امیڈیٹ ریلیشن شپس میں ہمارے بہت کلوز فیملی ممبرز بھی آتے ہیں، اور بہت ہماری سوسائٹی میں اگر ہم ورک پلیس پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ہر جگہ پہ ان ایسے لوگوں کو ٹاکسک بیہیویئر والے لوگ کہا جاتا ہے. ٹاکسیسٹی کو اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ زہریلا، پوائزنس. صرف چیزیں ہی نہیں ہوتی جو ہمیں زہر آلود کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. وہ چاہے ہمارے سراؤنڈنگ کے لوگ ہوں یا ہم خود ہوں، ہماری سوچیں ہوں. جب ہم سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے ٹاکسک بیہیویئر جو ہیں وہ ایسے لوگوں میں کیوں پائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ افیکٹ کیسے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ہم ہسٹری ٹیکنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہت بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح چائلڈہڈ ابیوز، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کوئی ٹراماز اس طرح کے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، گرینڈیوسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب ایسے لوگوں کی فلفلمنٹ نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ ٹاکسیسٹی دوسرے لوگوں تک پھیلاتے ہیں. لائک ان کا آرا آپ کو پتہ چلے گا، ان کا ہر چیز کا آرا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں بیٹھے ہمیں پتہ چل رہا ہاں جی یہاں پہ لائٹس ہیں، کلرز ہیں، تو ایسے لوگ بھی اپنے وائبس دیتے ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی ہمیں لگتا ہے ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا اسٹیریوٹائپ بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز لے رہے ہیں، کچھ ایسے کر رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ زہر آلود بولیں. کچھ لوگ بہت میٹھے ہو کر بھی اپنی باتیں کر جاتے ہیں، یا آپ کے فیس کے سامنے کہہ رہے ہوں گے کہ بہت اچھا کر رہی ہیں اور پیچھے جا کر وہ سب چیز، پیچھے تو سبھی بات کرتے ہیں لیکن ایک یہ بھی مجھے لگتا ہے ٹاکسیسٹی میں ہی آتا ہے. نارسسزم ہے نا بیسیکلی. تو یہاں پہ یہی والی چیز ہے کہ ٹاکسیسٹی بنتی کہ اس طرح سے ہے. ٹاکسیسٹی اسی طرح سے بنتی ہے کہ وہ دوسرے لوگ ان کو برداشت نہیں ہوتے، وہ اپنی گرینڈیوسٹی شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سپیریورٹی جو ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر سم تھنگ. تو ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں کتنا افیکٹ کرتے ہیں؟ ہماری زندگی افیکٹ ہی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے اور بھری ہوئی ہے. یہ بڑی بات اچھی کہی ہے آپ نے، ہماری زندگی افیکٹ ہی ایسے لوگ. ایگزیکٹلی. کیوں ہم اس طرح سے ہماری سراؤنڈنگ میں ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، ہم بالکل سیدھا اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اچھے اس پہ بات پہ ہیں، تو لیکن ہم اگر بات کرتے ہیں کہ ٹاکسک لوگ کیوں ہوں گے، تو ہر جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، تو نیگیٹیوٹی ہمیں وہیں سے ملتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. بیسکلی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر رائٹ آن آر تھنگ، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے نا، انگور کا ایک گچھا ہوتا ہے، اس میں اگر ایک دانہ خراب ہو تو وہ پورے دانے کو خراب کر دیتے ہیں. ایک ماچس کی تیلی جلائیں، اس کے ساتھ دوسری تیلیاں رکھیں تو وہ ساتھ ساتھ خود بخود جلتی رہتی ہیں، وہ جلاتی رہتی ہے. ایک کافی فیمس ویڈیو ہے، اس میں بھی اسی طرح سے انہوں نے ایک پورا ایکویریم بنایا ہوا ہے. اس میں ایک فش تھی، بہت اچھے سے وہ رہ رہی تھی. اچانک انہوں نے اس میں بلیک جو ہے ٹاکسک مٹیریل ڈال دیا اور وہ مر گئی. کہ اتنا زیادہ زہر جو ہے وہ انسان کو ختم کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم بیک سٹیپ کیسے لے سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے ہی کچھ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم دور بھی نہیں جا سکتے ہیں، ہم اپنی خوشیاں بھی نہیں چھپا سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمیں انہیں شامل کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، مجبوری کے تحت ہی، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ان کے سراؤنڈنگز میں ساتھ رہتے ہیں. تو کیسے ہم ان لوگوں سے کنارہ کر سکتے ہیں؟ کنارہ تو نہیں کر سکتے، بیسیکلی ہمیں اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں لمٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو ملنا کتنا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اگر وہ ہماری باؤنڈریز کو شیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اتنے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک سائڈ پہ ہیں، وہ بار بار ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو بتانا ہے. اور یہ اس کو اسرٹیو ٹریننگ کہتے ہیں. یہ ہر کسی کو ہاؤ ٹو سے نو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہم کسی کو بھی نہ نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم اگلے کو کمیونیکیٹ کریں گے ان اے بیٹر وے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ نہ بھی کریں پھر بھی آپ کو اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے.
یو آر دا ون جو کہ رسپانسبل ہیں اپنی زندگی کے لیے, تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو باؤنڈریز بتائیں. فریحہ, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے زندگی میں مواقع ایسے بھی آتے ہیں یا ہم ایسے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نا منفی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, کہ ہمیں تھاٹس آتے ہیں نا, ڈبل تھاٹس بھی آتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بندہ ایسے بھی کر سکتا ہے. ان نیگیٹو تھاٹس پہ ہم کیسے جو ہے اپنا کمانڈ رکھ سکتے ہیں جب ہمارے ایسے ذہن میں سوچیں آ رہی ہوں, تو اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے ہم ڈسٹریکشن یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس ہیں تو ہم ان کو پازیٹیو تھاٹ سے آلٹرنیٹ کرتے ہیں, کہ اس کو ہم بیسیکلی ہماری سائیکولوجیکل لینگویج میں ریشنل اور ارریشنل بولتے ہیں, کہ ارریشنل تو ہمارے ساتھ ہے لیکن اگر ہم اس کو ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا آلٹرنیٹ بات کریں گے. لائک اگر میں کہتی ہوں کہ میرا تو آج اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا, تو میں اس کو ریشنلائز کیسے کروں گی کہ اگر میں اٹھوں گی نہیں تو میں اپنا کام کیسے کروں گی, میرا سارا دن خراب ہو جائے گا, میں اپنے سارے گول سیٹنگ جو ہے اس کو نیچے کو کر دوں گی اور آگے کیسے بڑھوں گی. تو اس طرح سے ہم ہر طرح سے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو ریشنلائز کرتے ہیں ود دا پازیٹیو تھاٹس. اچھا, اوور تھنکنگ بھی تو ایسے ہی پیدا ہوتی ہے نا جب ہم کسی چیز کو نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ہمیں یہی وہ کہتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل مار ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کے پوائنٹ پہ لے کر آتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی غلط کر کے پھر ہمیں گیس لائٹ میں لے کر آنا, پھر ہمیں فیل ہو شرمندہ ہو کے ہم یہ غلط تھے, ہم ہی شرمندہ ہو کے کہہ دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کے ڈیفینسز ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے دوسرے لوگوں کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, یہ دیکھیں یہ غلط ہے, یہاں پہ اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹریٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹریٹس نہیں آتے, بیسیکلی ہمارا ایک تو 2 ٹائپس ہوتی ہیں نا, کہ ایک ہے جو ٹاکسک ہے, اس کو بھی مینٹل ہیلتھ کلینیشین کے پاس جانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ٹریٹ کروانے کی, ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے. اور ایک ہے جو اس انسان سے افیکٹ ہو رہا ہے, اس انسان کو بھی ایکولی ضرورت ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ٹریٹمنٹ لے جس طرح سے ٹاکسک بیہیویئر والا انسان لے رہا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو بلیم نہیں کرتے, ہم ان کے بیہیویئرس کو کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں جب کمپنسیٹ ہوتی ہیں اور افیکٹ ہوتی ہیں تو ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے جب یہ ٹاکسک لوگ ہمارے بیہیویئرس کی طرف آتے ہیں, ہماری ورتھ لیسنس کی طرف آتے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو بہت سیلف اسٹیم ہماری لو ہو جائے گی, سیلف کانفیڈنس لو ہو جائے گا الٹیمیٹلی, کیونکہ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ تم تو اس قابل ہو ہی نہیں, تم تو ایسے ہو ہی نہیں کہ جس کو یہ سب کچھ دیا جائے. اور یہ بہت زیادہ, صرف یہ ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں, ٹاکسک بیہیویئر انسان کو ختم کر دیتا ہے. لیکن ٹریٹمنٹ لیا جائے, ٹاکسک تو ڈیفینیٹلی ان کی انسائٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اگر کر سکتے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی انسائٹ ڈیولپ کی جائے. جب ہمارے پاس کلائنٹ بھی آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر انسائٹ ڈیولپ ہے ہمارا 50% کام ہو گیا. انسائٹ ڈیولپمنٹ کس کو بولتے ہیں؟ انسائٹ ڈیولپمنٹ اس کو بولتے ہیں کہ ایک انسان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ مجھ میں یہ پرابلم ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھ میں تو یہ پرابلم ہے ہی نہیں, اور وہ انسان آتا ہی آپ کے پاس تب ہے جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ میں یہ پرابلم ہے اور مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سراؤنڈنگ میں ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں نا. تو جو بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ان سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بھی انسان اس طرح کا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاکسک بیہیویئر کے ساتھ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں, تو اس کو بتائیں اور اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جائیں. اچھا, آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے نا جو آپ کو احساس دلاتے ہوں گے, یا پھر آپ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا کمنٹ, کچھ نہ کچھ اظہار کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ دو, بچے سنبھالو, کیا لگی ہوئی ہو. ایسے آتے ہیں نا کچھ لوگ, ان کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ان کو اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے نا کہ ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے لیے تو گول سیٹنگ امپورٹنٹ ہے. ہم صرف اور صرف ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجا ہے تو ہم اشرف المخلوقات کیوں بنائے گئے ہیں؟ باقی سب کچھ جو اسپیشیز ہیں, اینیملز ہیں, وہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم انسان ہیں تو ہمارے لیے یہ ڈیوٹیز ہیں کہ ہم نے اپنی سراؤنڈنگ کو بیٹر بنانا ہے, ہم نے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہم نے اس کو آگے بتانا ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کو ہم نے پھیلانا ہے.
अच्छा फिर आप जैसे कह रही है ना, हम अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं पहले एनालिसिस कर लेती हूँ कि ये बंदा ऐसे है, इसने यही बात बोलनी है। अक्सर होता है ना, आपकी अम्मी भी बता रही होती हैं फलां यही कह रहा था या ऐसे, तो मैं अपने पे लेने के बजाय ना मुझे पता होता है कि इस बंदे ने ये बात कहना थी और कह दी है। वो ये होता है कि कोई अगर आपको कुछ महसूस करवाता है ना, वो वैसा ही है। आप बिला वजह नहीं महसूस करते कि आज मुझे इकरा ने ऐसे कह दिया, ये नहीं वैसे मुझे वैसे फील हुआ। नहीं, जैसा फील करवाया जाता हम वैसा ही महसूस करते हैं। और ऐसे लोग हर जगह आपके गिरदोनुमा में पाए जाते हैं। इन लोगों से बिल्कुल भी आपने ना मुतासिर होना है, ना इनको महसूस करना है, डरना भी नहीं, देखना है। हाँ, लड़ना भी नहीं है, लड़ा भी डरना नहीं। अच्छा, डरना नहीं, डरना क्यों है ऐसे लोगों से? नहीं, बहुत ज्यादा क्यों होता है टॉक्सिक बिहेवियर वाले इंसान क्यों इतना ज्यादा चढ़ जाते हैं? इसीलिए चढ़ जाते हैं, हम डर जाते हैं। हम अपने जो एक कंफर्ट जोन होता है उसमें बैठ जाते हैं, करेज जोन की तरफ नहीं जाते, इसलिए तो वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और आप देखेंगे जिनके टॉक्सिक बिहेवियर्स होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे। आप अपनी सराउंडिंग में कहीं पे भी कोई भी देखेगा वो बहुत पावरफुल होंगे, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं होने देते, वो दूसरों में इंड्यूस करते हैं। तो अगर ऐसा कोई खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा अगर पार्टनर मिल जाए तो वो तो उसकी तो जान एक तरह से अजाब आ जाती होगी, तो वो उसके साथ कैसे बिहेवियर रखे? उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, फिर उनके सामने अपने आप को बिल्कुल लो मत करें कि हाँ जी उसने अगर ऐसा कह दिया तो मैंने ऐसा ही फील करना है। अपने कॉन्फिडेंस को शैटर मत होने दें। और डेफिनेटली मैं फिर से कहूँगी, डू गो फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारी, हम जब जैसे बाहर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत है जज करने की, और हमारे चंद जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जब उन पर कोई पूरा नहीं उतर रहा होता ना, हम उनको देखकर कहते हैं कि ये इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन देखो उसका हस्बैंड इसकी कितनी कदर कर रहा है, या उससे बात कैसे कर रहा है, कितने एहतराम से बात कर रहा है। और कुछ होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं या पढ़ी लिखी होती हैं, उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन घर वाले, इन लॉज, कोई ना कोई ऐसे बिहेव कर रहा होता है, तो हम हैरान होते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी ये इनकी बातें सुन रही होती है। तो ये वही बिहेवियर होता है जो ताउम्र साथ लेकर चल रही होती है। ये बैलेंस के साथ हर चीज़ को लेकर चलने की ज़रूरत होती है, और अपने आप को हर वक्त इंसान इस्लाह की पोजीशन में होता है कि अपने आप को ठीक कर सकता है। तो इसलिए जो टॉक्सिक लोग हैं उनको भी चाहिए कि अपने जो ट्रेट्स हैं, इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उनको थोड़ा सा कंपेंसेट करने की ज़रूरत है कि हाँ जी, क्योंकि वो वैसे तो ठीक नहीं होंगे, उनकी नार्सिसिज्म का लेवल बहुत हाई होता है, लैक ऑफ एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है उनमें, वो किसी को भी हमदर्दी नहीं दे सकते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टेड होता है। तो उनको ट्रीटमेंट की इसीलिए ज़रूरत होती है। और ट्रीटमेंट के अलावा भी घर में भी वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ जी हम ये करते हैं तो आज के दिन मैंने ये नहीं करना। उनका ये गोल सेटिंग होनी चाहिए कि अगर उनको पता चलता है इनसाइड डेवलपमेंट है उनमें और वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस दिन के लिए कहें कि आज के दिन मैंने ये काम नहीं करने, और उनसे भी ज़्यादा काम उनको करना चाहिए। लाइक आप देखें कि स्कूल्स में बुली बहुत ज़्यादा किया जाता है स्टूडेंट्स को, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। तो बुलिंग बिहेवियर भी आप देखेंगे, वो जो बुली कर रहा होगा वो टॉक्सिसिटी है, और जो बुली हो रहा है, बुली करने वाला कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ और मुझे ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो दूसरा इंसान है जो उस बुली करने वाले इंसान से इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको डेफिनेटली अपने आप के लिए बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है और आगे बताने की ज़रूरत है। अपने आप तक रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी मेरे साथ ऐसे हो गया तो मैं किसी को बताना नहीं है मुझे। तो बच्चों में हम ये कैसे चीज़ें जो है माइनस कर सकते हैं कि उनको बड़ा करते हुए कौन सी ऐसे बातें पेरेंटिंग के दौरान हम अपने जहन में रखें कि उनमें ये ट्रेड्स जो है ना डेवलप हों? बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को सबसे पहले कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे बात कर सकें। बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मैंने अगर ये बात की तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स कैसा दिया जाएगा। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों में ऐसे ट्रेट्स आते हैं। अल्टीमेटली वो आगे से आगे प्रोसीड करते हैं। जब एक बड़ा बच्चा हो गया तो आगे अपने बहन भाइयों को ये सब चीज़ें देगा, और वहाँ पे भी नहीं अगर दे सकता तो स्कूल्स में जाकर देगा। तो वहाँ पे पेरेंटिंग के लिए, पेरेंटिंग भी अल्टीमेटली टॉक्सिक ही होगी, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो सबको अपनी जगह पे काम करने की ज़रूरत है, बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, अपनी थॉट्स को प्रोसेस
ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آئیں اور پھر اپنی ایکٹیویٹی اسکیجولنگ اس طرح سے کریں کہ ہمیں اتنا موقع نہ ملے کہ ہم دوسروں کے لیے غلط سوچیں. بالکل اس طرح سے. تھینک یو سو مچ فریہ پروگرام میں آنے کے لیے, جو بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا جس پہ ہم نے آج بات کی. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی منفی لوگ ہیں ان سے دور رہا جائے, ان کی باتوں سے متاثر بالکل بھی نہ ہوا جائے, کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا, کچھ تو لوگ کہیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.